ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے 5ویں رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے والے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو معبود بنا لیا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اور یہ سمجھایا گیا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، ہر قوم کی ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت پوری ہو گئی تو وہ قوم پھر اس مدت سے نہ ایک پل آگے جا سکتی ہے نہ ایک پل پیچھے جا سکتی ہے. اور اسی میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جس نے تقویٰ کا اور اصلاح کا راستہ اختیار کیا تو انہیں کوئی خوف اور غم نہیں، اور جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، اس سے تکبر کیا، وہی جہنم والے ہیں. اور اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فیصلہ کر دیا اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جو بعد میں داخل ہوں گے وہ پہلے والوں پر لعنت کریں گے اور کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہذا انہیں دگنا عذاب دے دیں. اللہ کہے گا گھبراؤ نہیں، سب کے لیے دگنا عذاب ہے. تم نے جو کرتوت کیے ہیں، ورنہ ہماری دلائل توحید پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، قدم قدم پر اور ایک عام فہم انداز میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن تم نے جب ان دلائل کو سمجھا ہی نہیں، عقل ہوتے ہوئے تم جنون کا شکار رہے، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے پن کا شکار رہے، کان ہوتے ہوئے بہرے پن کا شکار رہے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ پہلوں کو دگنا عذاب دے دے، سب کو وہی ملے گا. تو اب جو پہلے والے ہیں کہیں گے تم ہمارے خلاف سفارش کر رہے تھے نا، چلو تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں. آگے اللہ کہے گا اب عذاب کا مزہ چکھو. اسی سلسلے میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، واستکبروا عنہا، اور اس سے انہوں نے اعراض کیا، تکبر کیا، ہماری آیات کی تکذیب کی اور اس سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء،
تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، نہ تو ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کے اعمال صالحہ کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اسی طرح سے ان کی دعاؤں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق و فاجر شخص مرتا ہے، کافر مرتا ہے، تو اس کی روح آسمان سے واپس زمین کی طرف پھینک دی جاتی ہے، اور ایسے ہی ان کی کوئی دعا آسمان پر جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہی نہیں ہوا۔ عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان ہے نہیں ان کے پاس، اس لیے دنیا میں جو کام انہوں نے کیے بھی بظاہر نیک ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، رفاہی کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں تو ان کی تعریف ہو جائے گی، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑا ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کالج کھول دیا، دنیا میں ان کی واہ واہی ہو جائے گی، بہت سے لوگ روٹی روزی سے جڑ جائیں گے، یہ سب بجا، لیکن آخرت میں ان کے اس عمل کا انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان صحیح ہے ہی نہیں، اور ایمان صحیح ہی عمل کو صالح بناتا ہے۔ جب ایمان صحیح نہیں تو عمل صالح کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا تو پھر کوئی قبولیت نہیں ہوگی، ان کے اعمال وہاں سے واپس کر دیے جائیں گے۔ ایسی ان کی دعائیں بھی اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجا کرتے رہے، تو ان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہی تینوں مفہوم محدثین نے بیان کیے، مفسرین نے، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی اور اس سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ کی بات اس لیے کہی گئی کہ عربوں میں سب سے بڑا جانور جو تھا وہ اونٹ تھا، ہاتھی تو پایا نہیں جاتا تھا، اونٹ ہی سب سے بڑا جانور تھا، اور ہر کوئی اسے پالتا تھا کیونکہ وہ خشکی کا جہاز تھا، خشکی میں جہاز ہے، وہ ایک دن پانی پی لے 8 دن چلتا رہے، اور ریگستانی علاقوں کا واقف۔ تو عام فہم انداز میں قرآن پاک نے سمجھایا کہ جب تک اونٹ سب سے بڑا جانور اور سوئی کا ناکا سب سے چھوٹا کہ اس سے دھاگا صرف داخل ہو سکے، تو جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ کاہے کے لیے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوگا، کاہے یہ جنت میں جا سکیں گے؟ محال بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی کہا گیا حتیٰ یلج الجمل فی سم حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم ان مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مجرم ہی ہیں جو اللہ کے آیات کی تکذیب کریں اور اس سے تکبر اور اعراض کریں، وہ مجرم ہی ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے آگ کا بچھونا ہوگا، جہنم سے آگ کا بچھونا ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 69 حصے اور زیادہ گرم ہے وہ، اور یہ کہا گیا کہ یہ کثرت بتانے کے لیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اگر ایک انگارہ جسم پڑ جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہاں، آگ کی ایک قسم وہ ہے جو بجلی سے تیار ہوتی ہے، 18,000 وولٹ کی بجلی آتی ہے، اور اس سے لوہا پگھلاتے ہیں، اور وہ جو پگھلایا گیا لوہا وہ رس بن جاتا ہے، بالکل عرق بن جاتا ہے۔ اگر وہ عرق کا ایک قطرہ ہتھیلی پہ ڈال دیا جائے تو ادھر گرا اور ادھر نکل گیا، یہ کیفیت ہوگی، جیسے بندوق کی گولی جسم میں لگی اور اس طرف نکل گئی۔ ایسے ہی وہ قطرہ جو ہے وہ ڈالا گیا اور نیچے چلا گیا، 18,000 وولٹ۔ جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ، تصور کیجئے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا۔
ومن فوقہم غواش، اور اس کے اوپر سے رضائی و کمبل بھی اسی کی ہوگی. غواش جو انہیں ڈھانپ لے. تو اوڑھنا بھی، بچھونا بھی آگ کا اور اوڑھنا بھی آگ کا. اور مریں گے نہیں. یہاں تو آدمی جل گیا مر گیا، وہاں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے. کیسی سخت زندگی ہوگی تصور کیجئے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہا؟ ان کے لیے جہنم کا بچھونا اور اسی کا اوڑھنا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو. جو شرک کریں، جو کفر کریں، ان کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہاں اس نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے، اپنی سزا سے، اپنے عقاب سے ڈرایا ہے، وہیں اپنی رحمتوں سے بھی متعارف کروایا اور اپنی جنت سے متعارف کروایا. جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوگا وہیں جنتیوں کا، جہاں جنت کا ذکر وہاں جہنم کا ذکر. چنانچہ کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. قرآن پاک میں ایک جگہ بھی آپ نہیں پائیں گے کہ والذین آمنوا کہہ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں. عمل الصالحات لازم ہے. ایمان اس وقت تک مستحکم ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ لگی ہوئی ہو. بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو دھیرے دھیرے وہ ایمان رخصت ہو جائے گا. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، نیکیوں سے، اطاعتوں سے، اعمال صالحات سے بڑھتا ہے، برائیوں سے، گناہوں سے، فسق و فجور سے گھٹتا رہتا ہے. تو جب اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو گھٹتا چلا جائے گا. اسی لیے کہا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم و ملزوم ہے. ہاں اس طرح لازم نہیں جیسے معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر عمل صالح نہیں ہوا اور کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو آدمی ایمان سے خارج ہو گیا. چوری کر لی ایمان سے خارج ہو گیا، بدکاری کر لی ایمان سے خارج ہو گیا، غیبت کر لی ایمان سے خارج ہو گیا، جھوٹ بول دیا ایمان سے خارج ہو گیا. یہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ کبائر کا مرتکب ایمان سے خارج ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. لیکن اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کبائر کا مرتکب فاسق ہو گیا، گنہگار ہو گیا، توبہ کرے گا، وہ پھر سیدھے راستے پر ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. تو وہی کہا گا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو مکلف نہیں کرتے ہیں مگر اس کی طاقت بھر. یہ جملہ کہہ کر کے یہ احساس دلایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح مشکل نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح آدمی کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو وہ ایمان کی دولت سے بھی نوازا جائے گا اور توفیق دے دے تو عمل صالح بھی کرے گا. یعنی ایمان یا عمل صالح انسانی دسترس سے باہر نہیں ہے، انسانی پہنچ سے باہر نہیں ہے، بلکہ انسان کے قابو اور اس کے اختیار میں ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ایک بڑی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم جنتیوں سے ان کے سینے میں جو حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، اس کو چھین لیں گے، ختم کر دیں گے. دنیا میں جہاں کفار کے دلوں میں ہی حسد، کینہ، کپٹ، بغض ہے، وہیں مسلمانوں کے دل میں بھی ہے ایک دوسرے کے تئیں. گرچہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اس سے سلام نہ کرے، اس سے دوری اختیار کرے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے، چغلی کرے، گویا مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود دلوں میں کچھ نہ کچھ حسد، کینہ کپٹ، بغض، جلن رہتی ہی ہے. اور آج تو حال یہ ہے، اللہ معاف کر دے، بہت تکلیف کی بات ہے. مجھ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، مجھ کو اس بات کی فکر ہے کہ عبداللہ بھائی کیا کھا رہے ہیں.
وہ کیوں سفید پوش ہیں، نذیر بھائی کیوں سفید پوش ہیں؟ مجھے اپنی فکر نہیں کہ میرا کپڑا میلا کچیلا ہے تو مجھے صاف کر لینا چاہیے، میں سستی کاہلی میں پڑا ہوا ہوں تو میرے اندر تیزی پھرتی آ جانی چاہیے، ہاں کاہلوں والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، مجھے اس کی فکر نہیں۔ وہ صاحب دیکھو دن رات دوڑتے رہتے ہیں، بائک لے کر کے، کار لے کر دن رات دوڑتے رہتے ہیں، یہ تو اگر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کا دن 48 گھنٹے کا بنا دے تو بھی سانس نہیں لیں گے۔ بس یہ سوچ کر حسد ہے، یہ سوچ کر کے نظر بد لگا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے سفلی علم کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے جادو کرا دیتے ہیں۔ آج مسلم آبادیاں، خاص طور سے مسلم آبادیاں ان بیماریوں کا شکار ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے یہ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، گرچہ جہنم میں سزا بھگت کر کے پھر جنت میں آئے۔ جو کسی سے حسد کرے کبیرہ کر رہا ہے، جو کسی کے خلاف جادو کر دے کفر کر رہا ہے، جو کسی پر سفلی علم کروا دے کفر کر رہا ہے، جو کسی کے لیے بدخواہی چاہے کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے بغیر توبہ کیے اگر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اپنے حصے کی سزا بھگتے گا۔ چونکہ اس کے دل میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے پھر کو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں مسلم باہل علاقے ہیں، مسلم اکثریتی بستیاں ہیں، وہاں وہاں یہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنے حالات پر غور نہیں کرتے، آسانی کے ساتھ کہہ کر چلے جاتے ہیں صاحب حکومت توجہ نہیں دیتی اور ایسا اور ویسا۔ میرے بھائی، کوئی بھی قوم جو اپنی غلطیوں پر خود پردہ ڈالے، جو اپنی غلطیوں پر عذر تلاش کرے، وہ قوم قیامت تک سدھر ہی نہیں سکتی۔ جو قوم اپنی غلطیوں پر خود پردہ ڈالے اور اپنے گناہوں پر عذر تلاش کر لے، وہ ایسا ہو گیا اس لیے ایسا ہو گیا، وہ قوم قیامت تک سدھر ہی نہیں سکتی۔ ترقی یافتہ قومیں وہ ہیں جو حقیقت پسند ہیں، اپنی غلطیوں کو جرات کے ساتھ تسلیم کرتی ہیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے گناہوں کو جرات سے تسلیم کرتی ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ امت مسلمہ کو بھی اگر اس دور گئے گزرے دور میں بھی عزت کی زندگی چاہیے تو انہیں یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، حقیقت پسندی کو قبول کرنا ہوگا، اپنی غلطیوں کو ماننا ہوگا، غلطیوں اور گناہوں کو مان کر کے اسے دور کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تگودو اور کوشش کرنی ہوگی۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان جنتیوں کی دلوں سے کینہ کپٹ نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا، جنتیوں کو اس پل پہ روک لیا جائے گا، اور اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، اس طرح کی چیز ہے، وہ سب وہیں ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے دل صاف ہو جائیں گے۔ اور وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاک مشروب پلائے گا، اس پاک مشروب کے پیتے ہی دل میں جو کچھ بھی اپنے بھائی کے لیے کینہ کپٹ بغض حسد ہے سب ختم ہو جائے گا۔ یہی باطنی زینت ہے۔ اور ان کو وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا، یہ ظاہری زینت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سینوں سے کینہ کپٹ نکال دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان جنتیوں کے جنت کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، اور وہ پکار اٹھیں گے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس مقام تک رہنمائی کی۔
جس نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا، جس نے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دی جو ہمیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہوئے۔ وما كنا لنهتدي، ہم اپنے عمل سے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اگر اللہ کی توفیق، اس کی نصرت، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ہم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لولا ان ہدانا اللہ، ہم یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے ہمارے رب کے پیامبر، ہمارے رب کے قاصد حق بات لے کر کے آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اب جب یہ سب اعلان کریں گے اپنی زبان سے، وہ کہیں گے تو اللہ کی جانب سے پکارنے والا پکارے گا، وَنُودُوا، اور پکارے جائیں گے، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے، اورثتموها، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس چیز کی وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے۔ لیکن یہاں جو کہا گیا اورثتموها، تم وارث بنا دیے گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے تمہارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں۔ تم یہ مت سوچنا کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہم کو مل گیا۔ جیسے میراث ہوتا ہے نا، ترکہ، تو ترکہ اس کی اپنی کمائی تھوڑے ہوتی ہے، وہ تو ابا کی کمائی تھی، اس کو فری میں مل گئی، ابا کی وجہ سے، اس کے نسب اور اس کے نسل سے ہونے کی وجہ سے مل گئی، ورنہ ابا کی کمائی میں ہم نے کیا محنت کی، فری میں وہ میراث مل گیا۔ ایسے یہاں یہ نقطہ بتایا کہ جو جنت ملی، یہ مت سوچنا کہ تمہاری اپنی کمائی سے، بلکہ یہ وراثت میں مل گئی، اللہ نے توفیق دی اس کی وجہ سے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے، ان کی حسرت اور بڑھا دیں گے کہہ کر کے۔ دنیا میں جہنمی جنتیوں کو جیسے آج کل کہتے ہیں، جو آپ سن ہی رہے ہیں، 80-20 میں کہتے ہی رہتے ہیں، جو کہنا ہے، جو مذاق اڑانا ہے، جو تانا دینا ہے، جو گالیاں گلوچ بکنی ہیں، اس کا الٹ وہاں جنت میں ہوگا۔ کیا؟ جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ارے بھائی ہم نے اسے پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، سچ پا لیا، یہ بات پوری ہو گئی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس کو پا لیا، برحق پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ یعنی ان کی حسرت و پشیمانیاں اور بڑھا دیں گے وہ۔ قَالُوا نَعَمْ، وہ کہیں گے ہاں ہاں مل گئی۔ ظاہر ہے اللہ نے کہہ دیا تھا کفر کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، فرشتوں نے بتایا تھا۔ تو اور ایک جواب یہ کہ معبودان باطلہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا، تو اب وہ کیا کہیں گے؟ دانت چیارے رہیں گے، کہیں گے ہاں پا گئے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہو جائے گی۔ یہی ہوا تھا غزوہ بدر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کفار کے مقتولین سے جب وہ بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تو اگلے دن آپ کنویں پر کھڑے ہوئے، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اے فلاں، اے مغیرہ، کیا تم نے پا لیا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نالائق اور ان بدبودار اور گندے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں، سڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، اب جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، سن رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ اپنے ہاں تو ایک قوم نکل آئی کہ صاحب مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جواب نہیں دے سکتے، اختراع ہو گیا کہ وہ سنتے بھی ہیں اور وہیں سے قبر سے ہاتھ نکال کر کے اور روٹی بھی دے دیتے ہیں، سالن بھی دے دیتے ہیں، ہاں، اور مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ تو پورا ہو گیا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا ہوا؟ یہ ان کی تکلیف بڑھانے کے لیے کہیں گے، تو وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہوگی،
جب وہ کہیں گے ہاں تو وہ پکارے، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ جہنمی لوگ، یہ ظالم لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرتے تھے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ اور روک ہوگی، ایک دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، وہ جو دیوار ہوگی اسی کو اعراف کہا گیا ہے۔ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، جو جنتیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے روشن ہیں جنتیوں کو ان کی نشانیوں سے، اور جہنمیوں کو ان کی نشانی سے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے جو ہے بہت سے چہرے ہوں گے جو غبار آلود ہوں گے، تو ہر ایک کو پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنتی، ہر ایک کو پہچاننے کے بعد پھر جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان سلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ وہ اعراف پہ جو لوگ ہوں گے جنتیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ لم يدخلوها، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں، وہم یطمعون، اس حال میں کہ وہ جنت میں داخلے کی آرزو رکھیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو اعراف میں ہوں گے، نہ جہنم میں نہ جنت میں؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر برابر ہیں، بالکل بالکل برابر برابر۔ تو اب عالم یہ ہے کہ ان کی نیکیاں ان کو جہنم میں جانے سے روک رہی ہیں، کیسے جہنم میں جا سکتی اتنی نیکیاں، اور ان کے گناہ ان کو جنت میں جانے سے روک رہے ہیں۔ ان کے گناہ ہے تو جنت میں کیسے؟ تو بیچ میں کھڑے رہیں گے، لیکن اللہ کی نظر رحمت ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے۔ کچھ وقت تک ان کو احساس دلایا جائے گا، کچھ وقت تک احساس دلایا جائے گا۔ تو وہی بات کہی گئی وہم یطمعون، وہ لالچی ہوں گے۔ بعض نے تفسیر کی وہم یعلمون، انہیں اللہ کی رحمت سے امید ہوگی، وہ جانتے ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ اپنی نگاہوں کو جہنمیوں کی طرف پھیریں گے، دیکھ کر ڈر جائیں گے، جہنم کی ہولناکی اور اس کا خوف دیکھ کر ڈر جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم سے نہ بنا۔ اللہ سے دعا کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان آیات میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، جہنم کا عذاب دائمی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی دائمی ہیں۔ ہم میں کون ایسا ہے جو اپنے لیے نعمتیں، آسانیاں، سہولت، اچھائیاں نہ چاہتا ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کو بکٹٹ دوڑنے کا، تیزی سے کام کرنے کا موقع سمجھ لینا چاہیے، پیریڈ سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔